الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حمد و ثناء اور ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ وبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم کے بارگاہ لمبی دل میں دعائے دست دراز ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی عطائے مرشدی سے گزار کرنا چاہتا ہوں اس سے کما حق بیان کرنے اور ہمیں سن کر دل کی گہرائی سے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہے۔ پچھلے جمعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام مبارک اور شجرہ حضرت عثمان بن عفان بن عبد العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصا بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لو بن غالب القریشی الموتی کنیت، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے، آپ کی کنیت ابو عمر، عبداللہ اور ابو یعلا ہے۔ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ عام الفیل کے 6 سال کے بعد آپ کی جو ہے ولادت ہوئی ہے۔ ابتدا میں ہی آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ آپ ان لوگوں سے جنہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام پیش فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ آپ نے 2 ہجرت آپ نے فرمایا ہے، پہلا حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی دو شہزادی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور غزوہ بدر جب یہ غزوہ ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع میں آپ کا وصال ہو گئے، اور حضرت رقیہ کی تیمارداری کے باعث ہی آپ جو ہے بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ رقیہ کی دیکھ بھال کے لیے، تیمارداری کے لیے آپ نہیں رکیں، اور حضور کی اجازت سے آپ جو ہے وہاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے رہے، اور بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابی میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ یہ جو خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، یہ خصوصیت اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں رہیں۔ اس سے پہلے کسی کے مقصد کی کسی کا جو ہے اس طرح کا کوئی مثال نہیں ملتا ہے کہ نبی کی دو شہزادی کسی کے نکاح میں آئی ہو۔ یہ واحد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس نے پیغمبر کی دو لڑکیوں سے نکاح کیا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت۔ اور ابن سعد کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات قرا میں تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں ہی آپ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ کس کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146 حدیثیں جو ہے وہ روایت ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 146 حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور زید بن خالد جہنی اور ابن زبیر، سعید بن زید، انس بن مالک، زید بن ثابت، سلمہ بن اقوا، ابو امامہ باہلی، ابن عباس، ابن عمر، عبداللہ بن مغفل، ابو قتادہ، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ، اور تابعی یعنی صحابہ اور تابعی، ان لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیثیں لی۔ حضرت سعد بن عبد الرحمن بن حاتب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسی خوش اسلوبی اور پورے طور سے حدیث بیان کرتا ہو جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے تھے۔ یعنی مطلب کہ نبی رحمت، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ احادیث کو روایت کرنے سے ڈرا کرتے تھے، احادیث روایت کرنے سے آپ ڈرا کرتے تھے، بہت کم احادیث آپ روایت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب احادیث روایت فرماتے تو اس کا بڑا اہتمام کرتے۔ آگے لکھا نا کہ آپ روایت کرنے سے بہت ڈرا کرتے۔ اور محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ مناسک حج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے زیادہ حج کے مسائل کو اگر کوئی جانتا تھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ اور بہقی ابن سنن میں عبداللہ بن عمر بن ابان جعفری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے ماموں حضرت حسین جعفری نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں، یعنی آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس نے کسی نبی کی 2 شہزادیوں سے نکاح کیا ہو، یعنی کہ نبی کی 2 شہزادی کسی کے نکاح میں آئی ہوں، اور یہ خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین، یہاں بات کو ذرا دیکھیں، آپ سمجھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 4 شہزادیاں ہیں، اور ان میں سے 2 شہزادی یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے خود نکاح حضور نے کیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ میں نے ام کلثوم اور رقیہ، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، اور حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ دراصل میرے رب کا حکم تھا، حکم الہی تھا۔ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو یکے بعد دیگر 2 شہزادیوں کو میں نے نکاح میں دیا ہے، یہ دراصل میرے رب کا یہ حکم تھا۔ اب ذرا دیکھیں، یہ بھی تو حضور کی بیٹی ہے نا، اور سیدہ پاک طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کی شہزادی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ پاک سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تو آپ سے حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ حضور کو محبت ان سے تھا، اور حضور محبت فرماتے تھے۔ لیکن بیٹی ہونے کے اعتبار سے یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور اس اعتبار سے جو احترام، جو وقار، جو تعظیم، جو توقیر سیدہ پاک کی جائے گی، وہ ان تینوں بیٹیوں کی بھی کی جائے گی۔ اگر سیدہ پاک کی توہین یقیناً جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور کوئی مومن اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا، اسی جگہ اگر حضور کی ان 3 شہزادیوں کے بارے میں کوئی اگر زبان درازی کرے تو بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح سیدہ پاک کے معاملے میں جذباتی ہیں ہم، سیدہ پاک کے معاملے میں جس طرح ہم جذباتی ہیں، ان کے ناموس کے معاملے میں جس طرح ہم جذباتی ہیں، اسی طرح ہمیں ان 3 شہزادیوں کے ناموس کے معاملے میں بھی اسی طرح جذبات جو ہے نا ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جذبات جو ہے نا بڑھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی حضور کی بیٹی ہیں، سیدہ پاک بھی، اور یہ تینوں شہزادی بھی جو ہے وہ حضور کی بیٹی ہیں۔
اور نبی رام اگر ان کے رگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دوڑ رہا ہے تو ان تینوں شہزادیوں کے رگوں میں بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خون دوڑ رہا ہے، تو اس لیے احترام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں سیدہ پاک آئی ہیں، اور یقیناً مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں سیدہ پاک آئیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک چہیتی بیٹی اور نبی کی بیٹی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ایک بیٹی نہیں، نبی کی ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹی یکے بعد دیگر آپ کی نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے نہ کسی کے پاس تھا اور نہ آپ کسی کے پاس آ سکتا ہے، یہ خصوصیت، یہ وہ خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ہے۔ تو جہاں محبت کا تقاضا اور اظہار محبت ہم وہاں کرتے ہیں تو وہاں کھلے دل سے یہاں بھی محبت کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کیونکہ بارہا یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہم تو کسی بھی نسبت اور تعلق کو جو محبت کی نگاہ سے اور اس تعلق کے لیے جو دل میں محبت ہے وہ اصل نسبت رسول کی وجہ سے ہے، حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ سیدہ پاک ہم جو دعا کرتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں اور ہماری مائیں کل بروز قیامت سیدہ پاک کے چادر تطہیر کا سایہ انہیں نصیب ہو، تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نسبت رسول کا معاملہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی، حضور کی بیٹی ہیں اور حضور علیہ السلام کی چہیتی بیٹی ہیں۔ تو لیکن ہم گھرانے رسول کے اعتبار سے سب کا ادب اور تعظیم و توقیر، عہدہ مسلمان جو کلمہ گو مسلمان ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ تعظیم توقیر کے معاملے میں سب سے یہ ذہن رکھے کہ وہ سب کی تعظیم و توقیر کو ملوز خاطر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کی تعظیم و توقیر کرے اور کسی کی تحقیر کر دے، تو تحقیر اگر وہ کرتا ہے معاذ اللہ تو وہ بھی گھرانے رسول ہے، وہ بھی حضور کی بیٹی ہیں۔ حضرت صحابہ میں اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، یہ توجہ طلب بات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی ایسے شخص ہیں جنہیں ملائے اعلیٰ بھی ذو النورین کہتے ہیں، یعنی آسمان کے فرشتے بھی ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اور آپ کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں تھیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کے بہت سارے کمالات اور آپ کے جو ہے وہ عظمت اور بزرگی ہے، وہاں خاص طور پہ یہ جو ایک خصوصیت ہے نا، یہ باکمال خصوصیت ہے کہ دو شہزادیوں کا یکے بعد دیگر نبی کی بیٹی، عام کسی یعنی صحابی کی بیٹی نہیں، نبی کی بیٹی یکے بعد دیگر حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
انہوں کے نکاح میں آنا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو جاتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کیا فرماتے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دے دیتا۔ کتنی بیٹیاں؟ 40۔ اب آپ ذرا سوچیں، حضور کی ایک بیٹی سیدہ پاک مولا علی شیخ القدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ہے۔ اور یہ بات دیکھیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر میں ایک ایک کر کے، یعنی ایک کو دیتا وہ وصال کر جاتی تو پھر میں دوسری بیٹی کو عثمان غنی کی نکاح میں دے دیتا، اور یکے بعد دیگر کر کے میں 40 بیٹیاں اگر میری ہوتی تو میں عثمان غنی کو دیتا۔ یہ ہے آپ کی خصوصیت اور کمال۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر کئی طریقوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد تھے، یعنی درمیانہ قد تھا آپ کا، نہ چھوٹے نہ لمبے، نہ آپ کا قد کچھ چھوٹا تھا اور نہ بہت زیادہ لمبے تھے، نہایت خوبصورت تھے، نہایت خوبصورت تھے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نہایت خوبصورت تھے، رنگ سرخی مائل گورا تھا، چہرے پر چیچک کا جو ہے وہ داغ تھا، داڑھی گھنی تھی، جوڑ بڑے بڑے تھے اور سینہ فراغ تھا، پنڈلیاں گوشت سے پر یعنی بھرے ہوئے تھے، بازو لمبے تھے اور ان پر بال تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے اور اصلع تھے، دانت بہت ہی خوبصورت تھے، یعنی خوبصورت دانت۔ آپ کی کن پٹیوں کے بال کانوں سے نیچے لٹکتے تھے، زد خضاب لگایا کرتے تھے، دانتوں کو سونے کی تار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھا ہوا تھا۔ ابن عساکر عبداللہ بن حزم مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی مرد عورت کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ کسی مرد، اور صرف مرد کی بات نہیں ہے، آپ ساتھ سوچیں، کسی مرد اور عورت کو میں نے خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی مرد ہو کہ عورت ہو، ان دونوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عساکر اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ گوشت سے بھرا ہوا دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بس میں کبھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتا اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا، اور وہ کبھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پردہ کا جو حکم ہے نا، پردہ کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا۔ جب میں واپس آیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے مجھ سے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کے پاس گئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم نے کبھی ان سے زیادہ خوبصورت میاں بیوی تم نے دیکھے ہیں؟ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے ان دونوں میاں بیوی میں سے کوئی خوبصورت؟ تو آگے سے آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ یعنی وہ جو جوڑی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور وہ صحابی فرماتے کہ ان دونوں سے زیادہ حسین میں نے دیکھا ہی نہیں، نہ حضرت رقیہ جیسی حسینہ اور نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حسین۔ تو ابن حارث تیمی سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لائے نا تو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے آپ کو پکڑ کر جو ہے نا مضبوطی سے رسی سے باندھ دیا، آپ کو جکڑ دیا گیا اور کہا کہ کیا تم اپنے آبائی دین سے پھر گئے ہو، نئے دین کی طرف تم چلے گئے ہو؟ بخدا میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخدا میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب حکم نے آپ کا یہ استقلال دیکھا، یا حکم نے آپ کا یہ استقلال دیکھا تو پھر اس نے رسی کو کھول دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو یعلا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، مسلمانوں سے پہل جس نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نہ دیکھیں، میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر جو ہے نا طعن و تشنیع کرتے ہیں نا، وہ دراصل وہ اندھیرے میں ہیں، وہ ہیں اندھیرے میں۔ کل میں ایک بات وہ ایک فتنہ ہے محمد علی مرزا، تو اس کو کلپ میں سن رہا تھا تو وہ بولا کہ جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ ایک قرآن اور اہل بیت، میں ان دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو یعنی مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہ ہو۔ تو میں اس کی بات کو سن رہا تھا، حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیں جن کے سینے میں بغض ہوتا ہے نا تو وہ اپنا بغض کس طرح سے نکالتے ہیں۔ اب وہ بکواس کر رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک تو لہجہ اس کا بدتمیزی والا ہوتا ہے، کہا حضور کے دور میں، حضور کے ظاہری زمانے میں بھی بابے بہت تھے، لیکن حضور نے اپنے دین کو کسی بابے کے حوالے نہیں کیا۔ اب ادھر وہ بولتا ہے کہ صحابہ یعنی حضور نے جو ہے وہ یہ کیوں نے کہا کہ قرآن اور صحابہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں کہا؟ اب دیکھیے وہ منطق بولا، اس لیے نہیں کہا کہ حضور جانتے تھے کہ صحابہ اکرام تو میرے پردہ کرنے کے بعد تو یکے بعد دیگر یہ بھی سارے پردہ کر جائیں گے، اس لیے دین جو ہے وہ صحابہ اکرام کے اوپر چھوڑ کر نہیں گئے، امت کو صحابہ کے پیچھے لگا کر نہیں گئے، معاذ اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اور کس قدر بلنڈر ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو میں یہ سوچنے لگا، اچھا جی چلو حضور کے ظاہری زمانے کے بعد صحابہ اکرام یکے بعد دیگر صحابہ وصال کر جائیں گے،
تو اہل بیت کیا وہ وصال نہیں کریں گے؟ ان کا انتقال نہیں ہوگا؟ وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے؟ اہل بیت جو حضور کے گھر والے ہیں، کیا ان کا وصال نہیں ہوگا؟ وہ انتقال نہیں کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد اگر صحابہ اکرام یکے بعد دیگر اور آخری صحابی بھی وصال، یقیناً ایسا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام کا وصال ہونا تھا، اسی طرح اہل بیت کا بھی وصال ہونا تھا۔ اور یاد رکھیں، یہ کبھی اس موضوع میں تفصیل سے گفتگو ہم کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مواقع میں حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک تو خطبہ حجۃ الوداع ہے، حجۃ الوداع ایک خطبہ تو وہ ہے۔ اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی 2 خطبہ جو ہے نا حضور ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جماعت کے پیچھے حضور نے لگایا ہے۔ وہ کبھی موقع ملے گا میں اس پر بات کروں گا۔ جھگڑا ہمارا یہ ہے نہیں نا، ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک عقل باشعور بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ جو سرکار کی مجلس میں بیٹھا، جو محفل میں بیٹھا، اور جو سرکار کی محفل میں سب سے زیادہ بیٹھا ہو، حضور کی صحبت میں سب سے زیادہ بیٹھا ہو، حضور کے قریب سب سے زیادہ رہا ہو، جو جتنا زیادہ قریب رہا اس کے سینے میں اتنا زیادہ علم آیا۔ آئے اکیلے ہی؟ اب اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے گھر والوں نے جو کچھ دیا وہ بھی دین ہے، اور جو صحابہ اکرام نے امت تک پہنچایا وہ بھی دین ہے۔ اور اس امت کی بھلائی اور اس امت کا کل بروز قیامت نجات جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں جماعتوں کے دامن کو اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھے، باقی دنیا کچھ بھی کرے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھ کی بھی عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے فتنہ پرور لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے جو غرق کر دے، جو امت میں فساد پھیلا رہے ہیں، جو امت کو سرکار کے ان جان نثار غلاموں سے معاذ اللہ بیزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی محبتوں کو، عقیدتوں کو سینے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے گمراہ کن ٹولے کو اللہ تعالیٰ غرق کر دے۔ تو بہرحال اب 1-2 حدیث سن لیں، اس کے بعد پھر میں بات انشاءاللہ سمیٹتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلمانوں سے پہلے جس نے ہجرت کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کو ساتھ لے کر ہجرت آپ نے کیا ہے، یہ پہلے شخص ہیں۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کر دیا تو آپ نے انہیں فرمایا تیرا خاوند داد
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیرے والد محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ کس سے؟ حضرت یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے جو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہم دونوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت اور میری صورت سے اگر سب سے زیادہ کوئی مشابہ ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشابہ کا مطلب کیا ہے؟ چہرے کا ملنا، چہرے کا ملنا۔ اللہ اب سمجھ میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حسین کیوں ہے؟ سب سے زیادہ حسین کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا چہرہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اور پھر وہ عظیم حسین کہ جہاں کائنات کا ہر حسن جو ہے وہ قدموں میں پڑا ہے، بلکہ کائنات میں جو بھی حسن ہے اس حسین کے حسن کا دلچٹ ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور سے جو ہے نا حضرت عثمان غنی بہت زیادہ ملتے تھے، مشابہ ہوتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ مردوں میں اور عورتوں میں سب سے زیادہ حسین کیوں تھے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور روایت کون کر رہا ہے؟ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن عدی اور ابن عساکر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ پاتے ہیں۔ اپنے باپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ مشابہ پاتے ہیں کہ ان سے صورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ جس کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہو، اللہ اکبر، پھر وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا۔ تو تبھی تو صحابی جب دیکھتے تو کہتے کہ نہ مرد میں کوئی ایسا حسین ہے نہ عورتوں میں کوئی ایسا حسین ہے۔ اور اس حسن کا راز یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے نورانی مکھڑے سے ان کا مکھڑا ملتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کپڑے سمیٹ لیے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابی جب آتے نا تو حضور جو ہے وہ بالکل بے تکلف سرکار جو ہے نا وہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرمایا حضور نے؟ سمیٹ لیا اور فرمایا میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب بھی حیا کرتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو آئندہ جمعہ یہاں سے ہی شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرمائے۔